پاکستان میں لونڈے بازی کی سزا کیا تھی؟ پاکستان میں لونڈے بازی کس وجہ سے ہے؟ پاکستان میں لونڈے بازی کتنی فیصد ہے؟ پاکستان میں لونڈے بازی کا شکار کون ہے؟ اور سب سے بڑا سوال کہ ان لوگوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ دنیا بھر میں روز نئے اصطلاحات جنم لے رہی ہیں۔ وہی معاشرتی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے غیر فطری طریقوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پرانے طریقوں کو نئے دور کے مطابق نئے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کل تک جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا آج اس کو قبول کیا جاتا ہے اور نئی نسل کافی حد تک اس کا شکار ہے۔ برطانوی حکومت نے 1980 عیسوی کی تعزیرات ہند دفعہ 377 کے تحت ہندوستان میں ہومو سیکچولیٹی اور ٹرانسجینڈر کی سرگرمی کو مجرم قرار دیا۔ پاکستان نے 1947 عیسوی میں آزادی حاصل کی اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت LGBT سے انہی قوانین کو اپنایا۔ پاکستان پینل کوڈ میں کہا گیا کہ جو شخص فطرت حکم کے خلاف کسی مرد یا عورت یا کسی جانور کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے کی صورت میں 8 سال کی قید یا عمر قید اور جرمانہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ 1980 عیسوی کی دہائی میں پاکستان کے چھٹے صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں LGBT برادری کے خلاف قانون مزید سخت ہو گئی۔ شرعی قانون کے نتیجے میں ہومو سیکچولیٹی کی سزا سنسار تک بڑھ گئی، لیکن پھر بھی بڑے شہروں میں ان لوگوں کو کسی حد تک حمایت حاصل تھی۔ لاہور اور کراچی میں جنرل پرویز کے دور میں خفیہ ہم جنس پرست جماعتیں تھی۔ ریٹائرڈ کرنل کا بیٹا علی سلیم ٹیلی ویژن پر عورت کی بیس میں آیا اور کھل کر بتایا کہ وہ ذو جنسی ہے۔ پاکستان کے مذہبی رہنماؤں نے اسلام کے آئین کے تحت LGBT کی سرگرمیوں کو غیر اخلاقی قرار دے کر منع کیا تھا۔ اسلامی قانون کے مطابق ہم جنس پرست شادی کی مذمت کی جاتی ہے اور ناجائز تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ خود کو LGBT برادری کا حصہ سمجھتے ہیں وہ اپنی جنسی ترجیحات کو حقیر نظر آنے کے خوف سے عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو برداشت کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ مخلص لوگ صرف پیسے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ پاکستان اپنے شمال اور مغربی صوبے میں بچہ بازی اور ناچنے والے لڑکوں کو فروغ دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں 80 اور 90% کی دہائی میں لونڈے بازی عروج پر ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیم عام ہوئی تو بہت سی سرگرمیوں کا رخ تبدیل ہو گیا۔ لونڈے بازی کی جنسی تسکین کے لیے لڑکے میسر نہ ہونے کی وجہ سے اپنا رخ بچوں کی طرف کیا۔ پچھلے سال پاکستان کی پارلیمنٹ سے معلوم ہوا کہ گزشتہ سال جنسی زیادتی 40% لڑکوں اور 60% لڑکیوں سے ہوئی، لیکن آج اس حد تک بات چلی گئی ہے کہ بوڑھا، نوجوان، بچہ، سرکاری ملازم ہو یا سبزی بیچنے والا، سب اس میں مبتلا ہے، کوئی حاصل لذت کی وجہ سے تو کوئی پیسوں کی وجہ سے۔ اور یہ سب فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر یہ نظر نہیں آتا کہ سامنے کون ہے، میری بہن ہے یا خالہ یا لڑکا۔ بچہ بازی صوبہ سرحد میں اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ایک لڑکی کی وجہ سے قتل بھی ہو جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، جس میں یہ دعا بھی شامل تھی کہ میرے امت پر باقی امتوں کی طرح عذاب نہ بیچنا، جو کہ قبول ہو گئی تھی۔ اسلام میں بچہ بازی کا سزا مقرر نہیں، مگر صحابہ کرام سے مختلف روایات نقل کی گئی ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ تمہیں کون سے ٹاپک کے بارے میں اگلی ویڈیو چاہیے۔